کن باتوں کے چھوٹنے سے سجدہ صاحب نہیں ہے؟ وہ باتیں جو نماز میں سنت ہیں یا مستحب ہیں، جیسے تعوذ ہے، تسمیہ ہے، آمین ہے، تکبیرات انتقال ہیں، تسبیحات ہیں، ان کے ترک سے بھی سجدہ صاحب نہیں ہے بلکہ نماز ہو گئی۔ اگر تعوذ اعوذ باللہ رہ گیا، بسم اللہ رہ گئی، یا تکبیرات انتقال اللہ اکبر وغیرہ رہ گیا، تسبیحات ترک ہو گئی، تو سجدہ صاحب نہیں ہے، نماز ہو جائے گی، مگر نماز دوہرا لینا بہتر ہے۔ ایک نماز کے اندر کئی واجب رہ گئے، ایک نماز میں کئی واجبات رہ گئے، تو دو ہی سجدے کرنے ہیں، زیادہ سجدے نہیں کرنے، وہی دو سجدے سب کے لیے کافی ہیں۔ قاعدہ اولیٰ میں پوری اتحیات پڑھنے کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہونے میں اتنی دیر کی کہ جتنی دیر میں اللہم صلی علی محمد پڑھ سکے تو سجدہ صاحب واجب ہے، چاہے کچھ پڑھے یا خاموش رہے، دونوں صورتوں میں سجدہ صاحب واجب ہے۔ دوبارہ پھر سن لیں، قاعدہ اولیٰ میں پوری اتحیات پڑھنے کے بعد تیسری رکعت کے لیے جب کھڑا ہونا تھا تو کھڑے ہونے میں تھوڑی سی دیر لگا دی، اتنی دیر لگا دی جتنی دیر میں اللہم صلی علی محمد پڑھتے ہیں، اتنی دیر لگا دی، چاہے کچھ پڑھا یا نہیں پڑھا، دونوں صورتوں میں سجدہ صاحب واجب ہے۔ قرات وغیرہ کسی موقع پہ سوچنا شروع کر دیا کہ پتہ نہیں اب آگے کون سا پڑھنا ہے، کیا پڑھنا ہے، کون سی صورت پڑھنی ہے، سوچ میں پڑ گیا کہ 3 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار گیپ آ گیا، وقفہ آ گیا، تو سجدہ صاحب واجب ہے۔ دوسری رکعت کو چوتھی سمجھ کر سلام پھیر دیا، پھر یاد آیا کہ یہ تو میری دوسری رکعت تھی، تو نماز پوری کر کے سجدہ صاحب کرے۔ دوسری رکعت کو چوتھی سمجھ کر سلام پھیر دیا، پھر یاد آیا تو اب نماز پوری کرے، 4 رکعتیں پوری کرے اور آخر میں سجدہ صاحب کر لے، نماز ہو جائے گی۔ تعدیل ارکان بھول گیا، یعنی رکوع کرنا، سجدے، قومہ، جلسہ وغیرہ کو اطمینان سے ادا کرنا، یعنی ان میں کم از کم ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہرنا ضروری ہے۔ تعدیل ارکان بھول گیا تو سجدہ صاحب واجب ہے، یعنی کوئی اگر اتحیات سجدے میں گیا، سجدے کے بعد جلسہ ہوتا ہے، اب جلسے میں وہ ٹھہرا نہیں ہے، فوراً دوسرے سجدے میں چلا گیا تو اس نے واجب کا ترک کر دیا، سجدہ صاحب کرنا پڑے گا۔ اسی طرح رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونے کی بجائے، رکنے کی بجائے فوراً سجدے میں چلا گیا، سیدھا بھی نہیں ہوا، رکا بھی نہیں، تو سجدہ صاحب واجب ہے۔ مقتدی اتحیات نہ ختم کرنے پایا تھا کہ امام تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا، تو مقتدی پر واجب ہے کہ اپنی اتحیات پوری کرے پھر کھڑا ہو، اگرچہ دیر ہو جائے۔ اگر امام پہلے ہی کھڑا ہو گیا تیسری رکعت میں، مقتدی کی اتحیات رہتی ہے، عبدہ ورسولہ تک نہیں پڑھا، تو مقتدی اپنی پوری کر کے پھر کھڑا ہو، چاہے دیر ہو جائے۔ مقتدی نے رکوع یا سجدے میں 3 بار تسبیح نہ کہی تھی کہ امام نے سر اٹھا لیا، مقتدی بھی سر اٹھا لے، باقی تسبیحات چھوڑ دے۔ اگر مقتدی نے ایک ہی بار پڑھا سبحان ربی العظیم یا ایک ہی بار پڑھا سبحان ربی الاعلیٰ، امام نے سر اٹھا لیا، تو باقی چھوڑ دے، وہ بھی اتنی پڑھے اور امام کے ساتھ چلا۔ جس شخص نے بھول کر قاعدہ اولیٰ نہ کیا اور تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہونے لگا، 4 رکعت والی نماز پڑھ رہے تھے، مثلا عشاء کی نماز ہے، 2 رکعت کے بعد بیٹھنا ہوتا ہے، نہیں بیٹھے، غلطی سے کھڑے ہو گئے۔ اچھا، کھڑے ہونے کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ ابھی اتنا کھڑا ہوا کہ قاعدہ کے قریب ہے، ابھی بیٹھنے کے قریب ہے، تو بیٹھ جائے اور قاعدہ کرے، نماز صحیح ہے، سجدہ صاحب بھی لازم نہیں آئے ہوگا۔ اور اگر اتنا اٹھا کہ کھڑے ہونے کے قریب ہے تو پھر کھڑا ہو جائے اور آخر میں سجدہ صاحب کر لے۔ اگر بیٹھنے کے قریب ہے تو پھر تو بیٹھ جائے، سجدہ صاحب نہیں ہے۔ اگر کھڑے ہونے کے قریب ہے تو پھر سجدہ صاحب آخر میں کرنا پڑے گا۔ اگر قاعدہ کھیرا کرنا بھول گیا اور کھڑا ہو گیا تو جب تک اس رکعت کا سجدہ نہ کیا ہو اسے چھوڑ دے اور بیٹھ جائے، نماز پوری کرے، سجدہ صاحب کرے، اور اگر اس رکعت کا سجدہ کر لیا ہو تو فرض نماز جاتی رہی، اگر چاہے تو 1 رکعت اور ملا لے مغرب کے علاوہ، اور یہ کل نفل ہو جائے گی، فرض دوبارہ پڑھے۔ اس کے سجدہ صاحب کے اور بھی کچھ احکامات ہیں، انشاءاللہ درس میں سنیں گے، بڑا اہم ٹاپک ہے یہ۔
کیونکہ نماز کے اندر بہت ساری غلطیاں ہو جاتی ہیں، پتہ نہیں ہوتا نمازیوں کو کہ کون سی غلطی ہوئی ہے، سجدہ صاحب کرنا ہے نہیں کرنا، تو اس لیے کتنا عرصہ گزر جاتا ہے بندہ ایک سجدہ صاحب بھی نہیں کرتا، حالانکہ غلطیاں ہو جاتی ہیں انسان سے، بھولے سے ہو جاتی ہے، تھوڑا دیر ہو جاتی ہے کسی رکن میں، کئی غلطیاں ہو سکتی ہیں، لیکن چونکہ یہ مسئلے یاد نہیں ہوتے سجدہ صاحب کے کہ کون سی چیز رہ گئی ہے، کس پہ سجدہ کرنا ہے کس پہ نہیں کرنا، اب بعض اوقات کسی چیز پہ نہیں کرنا ہوتا، بندہ غلطی سمجھتا مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے شاید میں نے سجدہ صاحب کرنا ہے، وہ اندازے سے کر لیتا ہے، اور جہاں سجدہ صاحب کرنا ہوتا ہے وہ چیز ذہن میں نہیں ہوتی، تو یوں اس کا سیکھنا، واجبات کا سیکھنا، سجدہ صاحب کے حوالے سے معلومات سیکھنا ہر نمازی کے لیے ضروری ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔